بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے آزمائش شرط ہے۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اس نے پوچھ لیا بابی سے کہ سچ بتائیں بات کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے دوست نے کسی بکرے کی سری اور پائے لا کے اپنے آنگن میں دفن کر دیے تھے، اور اس نے یہ کہا تھا اپنی بیوی سے کہ میں نے اپنے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اور اس کو آزمائش کرنے کے لیے اس نے یہ بات بولی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڈھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ قاتل ہو گیا قتل کرنے والا، مقتول ہو گیا جس کا قتل کیا گیا ہو۔ یعنی شہر میں ایک واردات پیش آئی تھی جس سے قاتل نے مقتول کا قتل کر دیا تھا اور اس کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم وہ ملزم ہوتا ہے جس کے بارے میں اشتہار دیا گیا ہو کہ یہ ملزم ہمیں چاہیے۔ یہ اشتہاری ملزم کو دیکھ کر تھانے دار خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، یعنی بہت خوش ہوا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ مقتول کا سر، جس کا قتل کیا اس کا سر، اور آلات قتل ہو گیا جس سے اس نے قتل کیا ہے، یعنی کہ چھرا، کلاڑی، برچھا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا، حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، آلۂ قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا، مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نے نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہیں۔ آلات قتل ہو گیا قتل کرنے کے آلات، ہتھیار۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنا لیا تھا۔ اب تھاندار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا، یعنی کہ آزمائش اس نے اپنے دوست کی بھی آزمائش کی اور اپنی بیوی کی بھی آزمائش کی، تو وہ اس بات میں کامیاب رہا کہ اس کا دوست جو تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور اس کی بیوی بھی اچھی عورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے خاوند کا جو راز رکھنا تھا وہ راز وہ نہ رکھ پائی، اور اس کو تھانے میں جانا پڑا، حالانکہ آخر میں وہ بے گناہ ثابت ہوا، کیونکہ اس نے یہ سب آزمائش کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا۔ پھر اس نے تھانے دار کو ساری باتیں بتا دی۔ تو اس کے آگے ہمارا الفاظ المن ہے، اکلوتے یعنی اکیلے، آزمائش پرکھنا، آزمانا، تعیہ ارادہ، سری پائے سر اور پاؤں، رات ڈھلنا رات کا گزرنا، نا چاکی ہو گیا ناراضگی، واردات حادثہ یا واقعہ، منادی ہو گیا پکارنے والا اعلان کرنے والا،
اذیت، تکلیف، ضرر، اشتہاری ملزم، وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو، پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، تفتیشی عملہ، جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ، اقبال جرم، جرم تسلیم کرنا، آلات، آلہ کی جمع، دل برداشتہ یعنی غمگین یا آرزدہ، ڈونگ رچانا ہو گیا فریب کا جال پھیلانا۔ تو کل ہم اس کے سوال کریں گے، ان کے جواب لکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔